بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آج جو وظائف ہیں وہ ماہ رمضان کی پہلے عشر رحمت کے نوچندی جمعرات کے خاص وظائف ہیں جو یہ 3 کام کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ اس کی اتنی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ رمضان کا پہلا عشرہ جس رحمت کا عشرہ کہا جاتا ہے، یکم رمضان سے لے کر 10 رمضان تک کسی بھی دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ صرف ایک بار لازمی پڑھ لینا، کیونکہ یہ رمضان کا عشرہ پہلا عشرہ ہے۔ رمضان کے مہینہ اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، بخشش کے خزانے لے کر آتا ہے۔ جب یہ مہینہ آتا ہے ہر انسان کو اس کا انتظار ہوتا ہے۔ جب یہ مہینہ آتا ہے ہر گھر میں خوشیاں لے کر آتا ہے، ہر گھر میں رزق، دولت، برکتیں لے کر آتا ہے، ہر گھر میں سکون اور برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، جن حاجات کے لیے، جن خواہشات کے لیے، جن مقاصد کے ہم پورا سال در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، پورا سال لوگوں کے طعنے سنتے ہیں، پورا سال مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، آج ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں یہ وظیفہ بتانے جا رہی، جس پڑھنے کے بعد پورا سال رزق دولت کا انتظام ہو جائے گا، پورے سال کی خوشیوں کا ٹھکانہ ہو جائے گا، پورے سال کی رحمتیں، برکتیں آپ کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی انشاءاللہ۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ رمضان کے پہلے عشرے میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھ لی۔ اللہ والو، رمضان کا پہلا عشرہ جسے رحمت کا عشرہ کہا جاتا ہے، رمضان کا دوسرا عشرہ جسے بخشش کا عشرہ کہا جاتا ہے، رمضان کا تیسرا عشرہ جسے جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ کہا جاتا ہے، رمضان کے مہینے میں رحمت سے شروع ہوتا ہے، اور جو بندہ اس رحمت کے عشرے میں سائے میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اوپر اپنا خاص کرم کر دیتا ہے۔ آپ نے رحمت کے عشرے میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، یا غنیو یا مغنی کو پڑھنا ہے۔ پڑھنا میں بتائے گئے طریقے سے ہے، رب سے مانگنا آپ کیا کام ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں اس بندے کی نسلوں کو تک رزق دولت کی بہار آ جاتی ہے، آج مانگنے والا بھی بانٹنے والا بن جاتا ہے۔ رمضان کے پہلے عشرے کے 10 دن موجود ہیں، یکم رمضان سے لے کر 10 رمضان تک 10 روزوں میں کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی جگہ، نہ وقت کی کوئی قید ہے، نہ کوئی پابندی، نہ جگہ کی کوئی قید، صرف ایک بار یہ وظیفے کو پڑھنے والا اللہ سے جس حاجت کو لے کر بیٹھے گا وہ انشاءاللہ میرا رب نے چاہا تو پوری ہو کر رہے گی انشاءاللہ۔ رمضان کے مہینے میں ہر کوئی عبادت کرتا ہے، ہر کوئی نمازی ہو جاتا ہے، ہر گھر میں دسترخوان سجا دیا جاتا ہے، لوگ صبح سحری میں اٹھتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ یہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ آسمان کے آخری آسمان پر آتا ہے اور پوچھتا ہے کون ہے کوئی مانگنے والا، اس وقت رب کریم سے مانگے۔ تو آج طریقہ بھی بتاؤں گی، آج وہ اعمال بھی بتاؤں گی جو رب کریم سے ہر بات منوانے کا مقصد کامیابی ہے۔ طریقہ بتاؤں گی جس کو پڑھنے کے بعد آپ تو کہ آپ کے گھر کا بچہ دولت مند بن جائے گا انشاءاللہ۔ ماہ رمضان میں حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے، جس کو رب کی ذات رمضان کا مہینہ دلائے اور وہ اس مہینے کو اپنے گناہوں بخشش نہ کروائے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر پائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کی دعا پر اس بات پر آمین کہا ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بندہ رمضان کے مہینے کو پائے اور دنیا داری میں اس مہینے کو گزار دے، یہاں وہاں کی ٹھوکروں میں اس مہینے کو گزار دے، تو وہ بدبخت بدقسمت ہے۔ جب پیارے محبوب نے کہہ دیا تو پھر کیوں نہ اس مہینے کی قدر کی جائے۔ اس مہینے میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا دیا جاتا ہے، جس مہینے میں مرنے والوں کو جنت میں بھیج دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رزق کے 300 دروازے کھلتے ہیں۔ آپ محسوس کیجئے رمضان کے مہینے میں ہر گھر میں رزق دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے، دسترخوان کشادہ ہو جاتے ہیں، ہر گھر میں نعمتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر کیوں نہ اس مہینے کے پہلے عشرے میں یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اب اکابرین کا بتایا ہوا ہے، مستند عمل ہے، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، 10 روزوں میں کسی بھی ٹائم کسی بھی دن آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، آپ کو مکمل اجازت ہے۔ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، اتنی ہی جلدی آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا چاہیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب کی آپ سے عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ کوئی کہتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہر انسان کا خواب ہے کہ کاش میرے پاس بڑی گاڑی، بنگلہ ہو، پیسہ ہو،
ہر بندے کا خواب ہوتا ہے آج جس کا آپ کو پورا کرنا، ناممکن حاجت کو پورا کرنے کا ایک خاص عمل لے کر آئی ہوں۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کو راضی کر لیتا ہے، صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معافی ہو جاتی ہے، رزق اور دولت کے خزانے لکھ دیے جاتے ہیں۔ کوئی بندہ اپنی پسند کا نصیب تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، رمضان کے پہلے عشرے میں یہ وظیفہ لے کر اب کر لیں۔ جن کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں وہ رشتوں کے لیے کر لے، جو نوجوان بے روزگار ہیں وہ روزگار کے لیے پڑھ لے، جن گھروں میں رزق کی کمی ہے وہ لوگ رزق کے لیے پڑھ لے، جن دکان پر گاہک نہیں آتے وہ دکاندار گاہکوں کے رش کے لیے پڑھ لے، قرض کے بوجھ میں ہیں دباؤ تو قرض کی مکمل نجات کے لیے پڑھ لے، گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ لے، بے سکونی کے خاتمے کے لیے پڑھ لے، نیز ہر حاجت ہر مراد کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ رمضان کے پہلے عشرے میں یہ وظیفہ کسی بھی صورت مت چھوڑیے گا۔ پہلے روزے میں آپ تیسرے چوتھے روزے میں پڑھ لیں، پانچویں میں پڑھ لیں، کسی بھی روزے میں پڑھ لیں، لیکن 10 رمضان تک آپ روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو بہترین، نہیں تو ایک بار یہ لازمی پڑھیے گا۔ اب سحری میں پڑھ لیں، اب تہجد میں پڑھ لیں، اب کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ وظیفے کو پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ درود شفا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اللہم صلی علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد، کوئی سا بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اپنی ہر حاجت کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا، کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے ساتھ ہی آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ ہمیشہ کسی نہ کسی مقصد، کسی حاجت، کسی پریشانی کے لیے وظیفہ پڑھتے ہیں۔ آج وظیفے پڑھنے کے لیے جس مقصد کو لے کر بیٹھیں گے وہ انشاءاللہ پورا رہے گا۔ نیا گھر چاہیے، گاڑی، دولت، شہرت، رزق، دولت، دنیا کی بڑی سی بڑی حاجتیں، بڑے سے بڑے مقصد کی کامیابی کے لیے رمضان کے پہلے عشرے میں یہ وظیفہ صرف ایک بار لازمی پڑھ لینا۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، جو بندہ اس موقع کو پا لیتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، وہ مل جاتا ہے۔ اس مقصد کی نیت کرتے ہوئے آپ نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ، جس میں ایک بار رحمت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس انسان کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، پورا سال اس کی رحمت برکت کی سے جوڑیاں بڑھ جاتی ہیں، اس کی ہر طرح کی مشکل پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے، وہ رب اس کو اتنا دیتا ہے، مال و مال کر دیتا ہے، وہ بانٹنے والا بن جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے آپ نے بالکل دھیان توجہ کے ساتھ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جس کا مطلب اپنی گناہوں کی سچی توبہ ہے۔ ہر انسان گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، بدکار ہے، بعض اوقات کسی گناہ سے پکڑ ہو جائے تو نہ وظیفے قبول ہوتے ہیں نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے رمضان کے پہلے عشرے میں ہم سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ کر اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں۔ آپ نے دھیان یقین کے ساتھ آنکھوں کو بند کر کر اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنی ہے، ندامت شرمندگی کے ساتھ۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر طریقے سے جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنی ہے، بگڑے ہوئے کام سنور جاتے ہیں، رب راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تلے کریں، اللہ تعالیٰ سے منت سماجت کریں اور اللہ تعالیٰ کو منائیں اس آیت سے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس چھوڑنا نہیں اور حاجت پوری فرمائے گا۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نہایت شرمندگی ندامت کے ساتھ آپ نے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے آپ نے یہ 11 مرتبہ آیت مبارکہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ تقدیروں کے بند تالے کھول دیتا ہے، نصیب مقدر کو ایسے چمکاتا ہے کہ پورا سال کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا۔ اور دوسرے نمبر پر جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں جو آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے
یا غنی ہو یا مغنی ہو، یا غنی ہو یا مغنی کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ نے یہ کسی بھی ٹائم تہجد میں پڑھ لیں، فجر میں پڑھ لیں، افطاری میں پڑھ لیں، کسی بھی ٹائم آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے رب سے ایسے مانگنا ہے کہ جیسے ایک منگتا بھکاری فقیر مانگتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا بابرکت نام سے اتنا زیادہ دے گا، آپ بانٹنے والے بن جائیں گے۔ آپ کو اتنا رزق ملے گا، آپ سنبھال نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رزق، دولت، رحمت، برکت کی بارش کر دیں گے۔ آپ نے یا غنی ہو یا مغنی ہو کو کسی بھی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ نے یا مغنی ہو یا غنی ہو یا مغنی کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لی یا تسبیح کے دانے پر پڑھ لی، آپ نے صرف 33 ٹائم پڑھنا ہے، 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آپ روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھنے ہیں۔ آپ نے ان اعمال کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، جس طرح یہ بتائیں ویسے ہی پڑھنا، نہ زیادہ پڑھنا ہے نہ کم پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں، آپ نے کسی کی طرف دھیان نہیں دینا، نہ کسی سے بولنا ہے۔ آپ نے بالکل دھیان اور توجہ کے ساتھ یہ تینوں وظیفے پڑھنے ہیں۔ یہ آخری جو وظیفہ وہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے، جس عمل کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ آپ اس تیسرے عمل کو اس پہلے عشرے کی جمعرات کو جو نچندی جمعرات ہوگی، آپ اس میں یہ جب پڑھیں گے یہ قرآنی آیت، اب اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے وہ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ وہ جو آیت، وہ تیسرا جو وظیفہ ہے، وہ آیت جو ہے وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ رمضان کے مہینے میں کامیابی کا ایک ایسا راز شرطیہ وظیفہ ہے، آپ اس کو نوچندی جمعرات میں کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی عورت اپنے بچوں کے لیے پڑھے گی تو بچہ عروج ترقی کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھے گی۔ عورت جس کا نام لے کر پڑھے گی اس کا مقدر بدل جائے گا، گھر کے کونے کونے میں غربت تنگدستی ختم ہو جائے گی۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ اور یا غنی و یا مغنی کو بتائے گئے ترتیب طریقے سے پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ آپ ان تینوں وظائف کو آپ رحمت کے عشرے میں کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں۔ لازمی اگر آپ ان کو نوچندی جمعرات میں پڑھتے تو آپ ان کی حیرت انگیز آپ پہ رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی۔ آپ نے اس چھوٹی سی آیت مبارکہ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ رب کے ایسے کلمات ہیں جو رب کو اتنے زیادہ پسند ہیں، اس کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ اس سے رحمتوں برکتوں اللہ تعالیٰ مالا مال فرما دے گا اس کے پڑھنے والے کو۔ اب زندگی کے تمام مسائل ختم فرما دے تو آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ آپ نے اس حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس چھوٹی سی آیت مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے صرف 11 مرتبہ۔ اس دوران آپ نے اللہ سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسے مانگو گے، رب کریم آپ کو غیب سے اتنا نواز دے گا، اتنا نواز دے گا کہ آپ کی 30 تو کیا آپ کی 70 نسلوں تک رزق دولت کی کمی نہیں آئے گی۔ بندہ کھلی آنکھوں سے رب کی رحمت کو دیکھے گا۔ تو آپ نے رمضان کے پہلے عشرے، رحمت کے عشرے میں آپ نے یہ تینوں اعمال اور نوچندی جمعرات میں آپ نے یہ تینوں اعمال کو بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیروں کے بند تالے کھول دے گا۔ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر حاجت، ہر بات انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ کو ہمیشہ اوپر والا ہاتھ ہوگا، بانٹنے والے بن جاؤ گے۔ آپ نیا گھر مانگو، اب گاڑی چاہتے ہو اب گاڑی مانگو، کچھ بھی چاہتے ہو، دولت، شہرت، عزت، ہر چیز دنیا جہان کی مانگو، رحمتیں برکتیں اللہ تعالیٰ آپ پر بارش کر دے گا۔ یہ تینوں اعمال آپ نے وظائف بتائے گئے طریقے کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ آپ پڑھتے ہوئے جو مانگتے چلے جائیں گے، یقین کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ آپ کو عنایت فرماتے جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص رحمت کرم فضل کر دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دے، بیل آئیکن دبا دے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔